جب انسان پر کوئی عمل ہو یا پھر زیادہ تر عمل کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا، حالانکہ بار بار دن رات محنت کرتے ہیں طلباء طالبات، یا آپ جمعے کی تیاری کریں، تقریر کی تیاری کریں، یاد کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں، جب منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں تو زبان الفاظ ساتھ نہیں دیتے، یا پھر قرآن کی تلاوت شروع کریں یا تراویح میں یا امتحان جائزے میں تو آپ کو یاد نہ ہو، بھول جائے سبق، تو اس کے لیے انتہائی بامجرب وظیفہ لایا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان کا حافظہ کمزور کن وجوہات پر ہوتا ہے۔ اب انسان کے حافظہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ آج انٹرنیٹ موبائل کا دور ہے، تو موبائل پہ آپ ایک چیز اچھی کھولیں تو دو چیزیں بری نکلتی ہیں، تو انسان نہ بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیتا ہے، یا انسان گھر سے نکلتا ہے نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، یا پھر اس کے ذہن میں دماغ میں عجیب قسم کے خیالات ہر وقت چلتے ہیں، تو حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے دماغ پر ہوتا ہے، پھر اس کی نظر پر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دو چیزوں کا عام ہے کہ ایک تو انسان کی نظر کمزور ہو چکی ہے اور دوسرا انسان کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ اب بڑا محنت کی جاتی ہے پیپروں میں، امتحانات میں، ایگزام سر پہ ہوتے ہیں، دن رات بچے پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کوئی سبق، الفاظ یا قصہ نہیں محفوظ رہتا۔ یہ سارے اعمال گناہوں کی بدولت ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر دوڑائیں کہ اپنے دماغ کو جتنا اپنا پوزیٹو رکھیں گے اتنا ہی آپ کا دماغ مضبوط ہوگا، حافظہ قوی ہوگا، نظر تیز ہوگی عقاب کی طرح۔ تو یہ سب سے پہلے گناہوں سے بچیں، دور رہیں، موبائل سے کم موبائل کو یوز کریں کہ صرف ضرورت کی حد تک یوز کریں، اس کے علاوہ نہ کریں۔ اور دوسرا، جب آپ کا حافظہ کمزور ہو تو اس کے لیے آج جو وظیفہ لایا ہوں، آپ پیپر دینے جائیں یا سبق پڑھنے شروع کریں تو اس سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کر لینا ہے، یا آپ تقریر کرنا چاہیں تو تقریر سے پہلے جب آپ تیاری کرتے ہیں اس تیاری میں آپ یہ پڑھ لیں وظیفہ، یا پھر آپ تراویح میں یا جائزے میں یا کسی بھی امتحان میں قرآن کے تو آپ جائیں، اس سے پہلے آپ یہ پڑھ کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو امتحانات ہیں ان میں انشاءاللہ آپ کا حافظہ قوی ہوگا، سبق یاد ہوگا، بھولیں گے نہیں، اور اس میں اول پوزیشن لیں گے، پوزیشن ہولڈر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے جب پڑھائی کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، اگر پانی پہ دم کر کے پی لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ قوی ہوگا، سبق جو یاد کریں گے وہ آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوگا اور وہ آپ کو بھولے گا نہیں، اور آپ کی زبان بھی روانی میں چلے گی، اور سبق سنائیں گے بھی اچھے طریقے سے اور لکھیں گے بھی اچھے طریقے سے۔ تو یہ بہترین عمل وظیفہ ہے امتحانات میں پوزیشن لینے کے لیے، حافظے کو قوی کرنے کے لیے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا حافظہ قوی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔